ہم دن رات حکمرانوں کو، اداروں کو برا بھلا کہتے ہوئے تھکتے نہیں، اور ملک کے ہر نقصان کا ذمہ دار ہم انہی کو ٹھہراتے ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ایک پارٹی کا لیڈر اور کارکن دوسری پارٹی کے لیڈر اور کارکنوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اس نقصان کے ذمہ دار حکمران بھی ہیں، ادارے بھی ہیں۔ ملک پاکستان کا تقریباً ہر ادارہ انتہائی غیر ذمہ دار ہے، لیکن کیا اس وقت بالخصوص ملک پاکستان میں جو بھی نقصانات اور جو بھی تباہ کاریوں سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، کیا اس کے ذمہ دار صرف حکمران ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے اوپر غور کیا؟ ایک ملک کے حکمران کو کسی ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ایک عام انسان کو اس ملک کا جو باسی ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ جس علاقے میں وہ رہتا ہے، پڑوسیوں کے ناطے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر وہ دکاندار ہے تو جب کسٹمر اس کے پاس آتا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں؟ جب وہ پیسے کماتا ہے، رزق کماتا ہے، تو اس کو حلال یا حرام کے اندر تمیز کر کے کمانا، کیا یہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ ایز اے مسلم اللہ نے جو میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہیں، کیا ہم ان پر پورا اترتے ہیں؟ ہم دن رات حکمران اور اداروں کو اگر برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مشکلات کا سامنا ہے مسلمانوں کو، کیا اس کے ذمہ دار صرف حکمران ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار صرف ادارے ہیں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ ہم اس وقت صرف ملک پاکستان کی بات کریں گے کہ ہمارے اس ملک کے اندر تقریباً ہر ادارہ جو ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دار ہے، لیکن ہر کوئی دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے مگر خود کے اوپر کبھی کوئی غور نہیں کرتا۔ آج ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ عمران خان ایک بہترین لیڈر ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہی نہیں، صرف مسلمانوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی، عیسائیوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے، کافروں کے سامنے بھی اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کرے گا، صحابہ کرام کی سیرت پہ بات کرے گا، آپ کی طرز زندگی پہ بات کرے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کے علاوہ کبھی اس طرح کے انداز میں بات کرنا کسی دوسرے لیڈر کو نہیں دیکھا۔ یہ اس کے اندر ایک انتہائی بڑی خوبی ہے، لیکن ایک عمران خان نہیں، اگر ایسے ہزاروں عمران خان آ جائیں تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جن تباہ کاریوں سے دوچار ہیں یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، یا حکمرانوں کی وجہ سے ہے، یا اداروں کی وجہ سے ہے، یا آپ نہیں کسی دوسرے کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ 25واں پارہ سورہ شورا آیت نمبر 30 کھولے، کبھی قرآن بھی تو کھولے، کبھی قرآن بھی کھول کے دیکھ کے پڑھیں ترجمہ کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ نہیں تو اگر
ہمارے گناہوں کے سبب اللہ ہماری پکڑ پر آ جائے تو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ 22واں پارہ سورہ فاطر آخری آیہ مبارکہ کھول کے دیکھیں کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگے تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ مہلت دنیا میں بھی ختم ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اس نے ختم ہونا ہی ہے۔ 29واں پارہ سورہ قلم آیت نمبر 45 وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ ہمیں اللہ کی طرف سے کچھ ڈھیل ملی ہوئی ہے، ورنہ ہم اپنی ذمہ داری پہ پورے نہیں اتر رہے، ہم صرف دوسروں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ایک دکاندار جب دکان پہ کھڑا ہے، اگر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، 100 منافع اس کا حق ہے اور وہ 1000 2000 بھی اگر کسی سے نکال سکتا ہے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے وہ جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، جتنا اس کے بس میں ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن حکمران اسے کرپشن سے پاک چاہیے۔ ایک دکاندار جب دکان کے اوپر کھڑا ہے، اللہ اسے رزق دے رہا ہے، رازق اللہ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ ہے، لیکن جب پورا دن دکان پہ کھڑا ہے، جب مسجد سے اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی ادھر ہے، رازق ادھر ہے، رازق تمہارے رازق کا گھر ادھر ہے، یہاں سے رزق ملتا ہے، یہی رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ ہم دکان پہ کھڑے ہیں، اپنے بزنس میں لگے ہیں، جس رزق کی ہم تلاش میں ہیں، جس نے ہمیں رزق دینا ہے، اس کو ناراض کر کے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ رزق کی تلاش میں۔ جو حکمرانوں کا حکمران ہے، جو سارے حکمرانوں کا حاکم ہے، اسے ناراض کر کے ہم کہاں بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں ایک کرپشن سے پاک حکمران ملے؟ ہمیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم دوسرے سے ناانصافی کرتے ہیں، دوسرے کا حق کھاتے ہیں، حق مارتے ہیں، لیکن حکمران ہمیں ایسا چاہیے جو ہمیں ہمارا حق دینے والا ہو۔ جس جگہ جو فراڈ ہو سکتا ہے، سود ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، بے پردگی ہے، کسی چیز میں بھی ہم پیچھے نہیں، لیکن حکمران ہمیں دیندار چاہیے۔ کیا میرے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں؟ آج جو رزق کی تنگی کا ہمیں سامنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار صرف حکمران ہے؟ نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کھولیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے فرمایا اگر میرے ذکر سے روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، تو یاد رکھو میں تمہاری معیشت تمہارے لیے تنگ کر دوں۔ اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا۔ یہ تباہ کاریوں کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم خود ان تباہ کاریوں کے اور ان نقصانات کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہر ایک انسان اپنے اوپر اپنی ذمہ داری کا احساس کرے تو انشاءاللہ یہ ساری مشکلات ختم ہو